بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوسف بن مہران نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جب طوفان نوح آیا اور پانی چڑھنا شروع ہوا تو اوج بن انک جو کہ اولاد آدم سے تھا، اس کی ماں اوک جو جناب آدم علیہ السلام کی بیٹی تھی، اس کے باپ کا نام سیما تھا لیکن یہ اپنی ماں کی نسبت سے مشہور تھا۔ نوح علیہ السلام کے پاس یہ درخواست لے کر آیا کہ اس کو بھی کشتی میں پناہ دی جائے، لیکن نوح علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ منکرین اسلام کو کشتی میں پناہ دوں، یہ فرما کر اسے واپس کر دیا۔ حاصل کلام یہ کہ کوئی زیرو سوائے اوج بن انک کے اس طوفان سے نجات حاصل نہ کر سکا، یہ اپنے قد کی وجہ سے محفوظ رہا۔ اوج بن انک قد میں اتنا بلند تھا جس کو اس طرح خیال کرنا چاہیے کہ طوفان کا پانی بلند پہاڑوں سے بھی 40 گز بلند ہو گیا، لیکن ابھی اس کے زانوں تک پہنچا تھا۔ صاحب رائس فرماتے ہیں کہ اس کا طول 20-30 اور 4.5 گز تھا۔ اس گز کے متعلق کہا جاتا ہے کہ مروج گز سے بھی کہیں زیادہ تھا۔ ابر اس کی کمر تک آتا تھا۔ یہ دریائی تہہ سے مچھلی پکڑنے کے بعد اس کو سورج کی کرنوں سے بھون کر اپنی غذا بناتا تھا۔ اس کی ماں بھی عظیم الجثہ تھی، جس جگہ وہ بیٹھ جاتی ایک جریب زمین گھیرتی۔ اس کی انگلیوں کی لمبائی 3 گز اور اس کا عرض 2 گز تھا۔ اس کی ہر انگلی میں 2 ناخن تھے جو نہایت تیز تھے۔ باوجود یہ کہ یہ آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا، لیکن اس کی یہ حیت قابل تعجب تھی۔ دنیا میں ظلم و ستم اور گنڈا گردی کی بنیاد رکھنے والا یہ پہلا شخص تھا، اور اپنی شامت اعمال کی وجہ سے وہ عطاب الہی میں مبتلا ہوا۔ اس کی ہلاکت میں بھی قدرت نے عجیب طریقہ اختیار فرمایا۔ اس پر ہاتھی برابر سانپ، اونٹ برابر بھیڑیے اور گدھے برابر گدھ مسلط فرمائے۔ انہوں نے اوج بن انک کو ختم کر کے اس کا گوشت کھا لیا۔ قدرت نے طوفان سے اس کی بقا میں حکمت رکھی تھی۔ یہ زمانہ آدم علیہ السلام میں پیدا ہوا۔ طوفان نوح علیہ السلام کو دیکھا اور بہت سے انبیاء کے دوار میں زندہ رہا، یہاں تک کہ جناب یونس علیہ السلام کے دور میں کیفر کردار کو پہنچا۔ اس کی عمر 3600 سال ہوئی۔ اس کی بقا کا سبب اور حکمت یہ تھی کہ اس نے جناب نوح علیہ السلام کو کشتی کے بنانے میں مدد کی تھی، جس کی وجہ سے قدرت نے اس کو یہ انعام دیا کہ اس کو طوفان سے نجات عطا فرمائی۔ قدرت کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کی راہ میں جو کوئی بھی بلا استثنا مسلم و کافر کوئی کام کرتا ہے تو مسلمان کو دنیا آخرت میں اس کا اجر ملتا ہے، لیکن کافر کو اس عمل خیر کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ سو ایسا ہی اوج کے ساتھ بھی ہوا، اور اس کو طوفان سے نجات دے کر دنیا میں نبی وقت کی خدمت کا سلسلہ دے دیا۔ یہاں یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ اوج کو نوح علیہ السلام کی مدد کرنے کا صلہ طوفان سے نجات کی صورت میں مل گیا۔ باوجود اپنی برائیوں کے عذاب سے نجات حاصل کر لی، لیکن وہ لوگ جنہوں نے باعث تکلیف حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور مدد کی ہو تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کے باقی رکھنے میں مصلحت یہ تھی کہ وہ اپنی طویل العمری کی وجہ سے آنے والی نسلوں کو آنکھوں دیکھا حال سنائے اور اس کی کیفیت اور محیر العقول حالات سے باخبر کرے۔ بعض روایت کے مطابق اس کی ہلاکت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی، اور اس کا سبب یہ بتایا گیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام عمالقہ کی جنگ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو یہ مسافت 1 فرسنگ دور تھی۔ اوج ایک بڑا پتھر اٹھا کر لایا تاکہ اس کو موسیٰ علیہ السلام کے لشکر پر گرا کر ان کو ختم کر دے، لیکن قدرت نے اس کے مکر کے ازالے کے لیے ایک حدود کو متعین فرمایا، جس نے اس پتھر میں اپنی چون سے سوراخ کر دیا اور وہ پتھر اس کی گردن کا توق بن گیا۔ اس افتاد کی وجہ سے اوج گر پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا قد 10 گز تھا اور 10 گز کا عصائے موسوی تھا۔ 10 گز آپ نے جس لگائی، اس طرح اس کے ٹخنے پر لاٹھی پڑی جس سے اس کو کاری زخم آیا، اور یہی زخم اس کی ہلاکت کا سبب بنا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر نے اس کو گھیر لیا، تلواریں، خنجر اور بھالے لے کر اس پر حملہ آور ہوئے اور اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ ہے کہ اس کی ٹانگ کی ہڈی سے دریائے نیل پر پل بنایا گیا تھا، جس پر لوگ 1 سال تک چلتے رہے تھے۔ آنے کا وقت آیا تو خطاب الہی ہوا کہ اے نوح علیہ السلام، اب طوفان آنے والا ہے، اس سے نہ تو گھبرانا اور نہ کسی سے سفارش کرنا۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے 8 نفر سے زیادہ نہ تھے۔ خود جناب نوح علیہ السلام، ان کے 3 بیٹے
سام، حام، یافس اور ان کی 4 بیویاں۔ کنان اور اس کی ماں والا جو مشرف با اسلام نہ ہوئے تھے طوفان میں غرق ہو گئے۔ محمد بن اسحاق نے کہا ہے کہ کشتی میں 10 مرد تھے، 4 تو یہ باپ بیٹے اور 6 دوسرے، اور ان سب کے ساتھ ان کی عورتیں بھی تھیں۔ اس طرح مردوں اور عورتوں کی کل تعداد 20 تھی۔ مقاتل نے کہا کہ 88 مرد و عورتیں تھیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ سب 80 افراد تھے۔ بعض نے کہا کہ 80 سے زیادہ نہ تھے اور 8 سے کم نہ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ کشتی میں آنے والے سب لوگ آ گئے تو انہوں نے اس کے بلائی حصے میں شامیانہ تان لیا اور اس کے سوراخوں کو تارکول وغیرہ سے بند کر لیا، اور خالق کائنات نے آسمان سے پانیوں کے دھارے چھوڑ دیے اور دستے قضا نے زمین سے چشمے ابال دیے۔ غوطہ اکبر جو کہ ملک شام میں ایک جگہ کا نام ہے، اس کے ایک چشمے سے پانی ابلنا شروع ہوا اور آسمان پر کالے کالے بادل چھا گئے اور کہر الہی کی مظہر شدید ترین بارش ہونے لگی اور باد سموم کے جھونکے چلنے لگے۔ ایسا شدید اندھیرا چھایا کہ آفتاب کی روشنی سیاہ بادلوں میں چھپ گئی اور اندھیرے میں دن اور رات کا امتیاز فرق ہو گیا۔ فرمان الہی کے مطابق 7 سیارے برج آبی سرطان میں فوراً جمع ہو گئے۔ اس سے یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ ایسی شدید بارش ہوئی جس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ برسنے والا ایک قطرہ 1 مشک پانی کے برابر ہوگا، اور حقیقتاً ایسا ہی ہوا، اور ایسی شدید بارش مسلسل 40 روز برستی رہی۔ علاوہ زیر زمین کے چشموں سے بھی پانی ابلتا رہا۔ اس طرح ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ خطہ زمین کے سب سے اونچے پہاڑ کی چوٹی سے بھی 40 گز بلند پانی کی سطح ہو چکی تھی۔ کشتی نوح علیہ السلام کوفہ سے تیرتی ہوئی تمام دنیا کا گشت لگا کر جب حرم کعبہ پر آئی تو 7 مرتبہ حرم کے گرد طواف کیا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 7 دن حرم کعبہ کے گرد طواف کرتی رہی۔ ایک اور روایت کے مطابق جہاں آج حرم کعبہ مقدسہ ہے وہاں ایک پہاڑ متعین کر دیا گیا تھا تاکہ اس خطہ زمین کو پانی سے نقصان نہ پہنچے۔ یہاں ایک نقطہ قابل توجہ ہے کہ وہ خالق جو مٹی کے گھر عذاب کے پانی سے محفوظ کرتا ہے اور بندہ مومن کا دل جو کعبہ حق ہے اور ذات باری کا حرم محترم وہ یہاں پانی کے طوفان سے کعبہ مقدسہ کو پانی سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اگر موت کے وقت سکرات موت اور وسواس شیطانی جو زوال ایمان کا سبب بن سکے اگر ان کے ایمان کو محفوظ رکھے تو تعجب کی کیا بات ہے، اور یہ کرم اس کے فضل و عنایت سے بعید بھی نہیں ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ ناظرین اسی امید کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تو دیکھتے رہیں اسلامک ڈائل۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔